ان بچوں کا قصور نہیں ہے، اللہ کی قسم، وہ تو 20 22 25 سال کے تھے۔ قصور ان کا ہے جنہوں نے ان کے اندر نفرت بھری۔ دیوبندی کافر، دیوبندی کہتے ہیں بریلوی مشرک، شیعہ کہتے ہیں سنی کافر، سنی کہتے ہیں شیعہ کافر۔ اگر میرے بچے ہو تو اللہ کا واسطہ ہے کبھی کسی سے نفرت نہ کرنا، نہ مذہب کے نام پر، نہ قوم کے نام پر، نہ زبان کے نام پر، نہ رشتہ داری کے جھگڑوں کے نام پر، نہ جائیداد کے نام پر۔ اس کو نفرت سے پاک کر دو۔ اگر عصابہ عربی میں عصابہ، یہ جو انگلی میری کھڑی ہے یہ اعصاب کی وجہ سے ہے۔ یہ ڈھیلے ہو جائیں تو انگلی ایسے ہو جائے گی، یہ سخت ہو جائیں تو نیچے نہیں آئے گی۔ اس سے ہے تعصب۔ اگر تم میرے بچے ہو تو مذہب کے تعصب سے توبہ کر کے اٹھو، یہاں سے مسلم بن کے اٹھو۔ ہاں، ہم اہل السنت والجماعت ہیں۔ دو ہی بڑے فرقے ہیں، ایک شیعہ ہیں ایک سنی ہیں۔ ہم اہل السنت والجماعت ہیں۔ ہم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تحقیق کو بہتر مانتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے کہ بس یہی ہے۔ آج کل کے تو حنفی کہتے ہیں بھائی یہی ٹھیک ہے، باقی ٹھیک ہے ہی کوئی نہیں، ہم ہی ٹھیک ہیں، باقی کوئی بھی ٹھیک نہیں۔ جہالت ہے، یہ تعصب ہے۔ اور بر صغیر میں علماء دیوبند نے جو ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی وضاحت کی ہے اور دین کی تشریح جو انہوں نے کی ہے، ہم اس کو زیادہ صحیح مانتے ہیں۔ باقیوں کو بھی مسلمان سمجھتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، ان سے ہاتھ ملاتے ہیں، ان سے نفرت نہیں کرتے۔ اگر میرے بچے ہو تو اللہ کا واسطہ ہے کبھی کسی سے نفرت نہ کرنا، نہ مذہب کے نام پر، نہ قوم کے نام پر، نہ زبان کے نام پر، نہ رشتہ داری کے جھگڑوں کے نام پر، نہ جائیداد کے نام پر۔ اس کو نفرت سے پاک کر دو۔ موٹر وے نہیں بنا تھا، میں لاہور رائمنڈ سے گھر جا رہا تھا، کسوال عصر کا وقت ہو گیا۔ میں نے گاڑی روکی، میں خود چلاتا تھا اس وقت، گاڑی روکی، سامنے مسجد تھی، مسجد کے ساتھ 4 نوجوان کھڑے تھے سبز پگڑیوں والے، اب تو انہوں نے سفید بنا لیے، سبز پگڑیوں والے۔ میں نے کہا عزیزو السلام علیکم، مجھے دیکھنا سارے۔ جواب نہیں دیا، چونکہ جواب دیں گے تو ان کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ پھر میں نے کہا السلام علیکم، میں بھی ڈھیٹ ہوں، میں 3 باری بھی آکھیا السلام علیکم۔ ان کا ان بچوں کا قصور نہیں ہے، اللہ کی قسم، وہ تو 20 22 25 سال کے تھے۔ قصور ان کا ہے جنہوں نے ان کے اندر نفرت بھری۔ دیوبندی کافر، دیوبندی کہتے ہیں بریلوی مشرک، شیعہ کہتے ہیں سنی کافر، سنی کہتے ہیں شیعہ کافر، اہل حدیث کہتے ہیں مقلد کافر، مقلد کہتے ہیں اہل حدیث گستاخ۔ تو جنت میں کون جائے گا؟ اور میں پوری دنیا پھرا ہوں، ایسا مذہبی تعصب میں نے کہیں نہیں دیکھا، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں۔ 6 بر اعظم پھرا ہوں، 7ویں تے تو برف ہے نا، ویسے منگے ہویا یا اللہ اتھے بھی لے جا، سجدہ کراں تینوں، پر اس کی ٹھنڈ سے ڈر لگتا ہے۔ وہ ایسی نفرت میں نے کہیں نہیں دیکھی۔ جنازے میں شرکت نہیں کرتے، سلام کا جواب نہیں دیتے۔ یہ صرف ہندوستان پاکستان ہے، بنگلہ دیش اس سے بچا ہوا ہے۔ بنگلہ دیش میں 20 دفعہ گیا ہوں، سارا پھرا ہوں، یہ نفرت کوئی نہیں ہے۔ تو میرے بچے ہو تو مسلم بن کے رہنا، تعصب سے پاک رہنا، سب کے لیے باہیں پھیلانا۔ اللہ کو ڈھونڈو، اگر زندگی کی کوئی قیمت لگانا چاہتے ہو اللہ کو ڈھونڈو۔ کتنا کمایا، کتنا جوڑا، نتیجہ کیا نکلا؟ سانس بند ہوا، چھوڑ کے چلا گیا۔ میرے لیے سونا مٹی برابر ہو گیا۔ ایسی چیز پہ ایمان کو بیچ دوں؟ اللہ کو ڈھونڈو،
اللہ موت پہ میرے اور قریب ہو جاتا ہے، سانس نکلتی ہے تو اور قریب ہو جاتا ہے، اوپر جاتا ہوں تو اور قریب، وہ تو خیر قریب اور دور ہونے سے پاک ہے، ویسے ایک تشبیہاً بات کر رہا ہوں، جنت میں جاؤ تو اور دیدار کرا دے گا۔ جب رضوان میرے اور میرے بندوں کے درمیان پردے ہٹا دے، آج میرے بندے مجھے دیکھیں اور مجھ سے بات کریں۔ یہاں ایک ہی ہستی ہے، محمد الرسول اللہ، جس نے اللہ کو دیکھا ہے، پر جیسا وہ جنت میں دکھائے گا ویسا کسی نے نہیں دیکھا جب وہ سارے پردے ہٹائے گا، پر وہ تو پردوں سے وراء الورا ہے۔ جبریل آئے، ایک آئینہ، اس میں ایک گول دائرہ، یا رسول اللہ یہ گول دائرہ دیکھ رہے؟ آپ نے کہا ہاں۔ کہا یہ کیا ہے؟ آپ نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ وہ میدان ہے جہاں اللہ اپنا دیدار کرائے گا، اس کا نام ہے مزید، اور یہ عرش کے نیچے ہے، جنت الفردوس میں عرش کے نیچے ہے، یہاں اللہ اپنا دیدار کرائے گا ایمان والے مردوں کو، عورتوں کو۔ جبریل کی رفتار کیا ہے؟ اس وقت وہ سدرۃ المنتہا پر ہیں، ویسے یہاں کروڑوں فرشتے موجود ہیں، جہاں اللہ کی بات ہوتی ہے یہ ان کی غذا ہوتی ہے، وہ کہتا ہے ہلمو ہلمو ہلمو، اوہ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، وہ یہاں اللہ کی بات ہو رہی ہے، یہ ان کی غذا ہے، آپ کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں۔ اگر میری بات اللہ نے قبول کی ہے تو میری بات سن کر بھی خوش ہو رہے ہیں، اگر مردود کر دے تو وہ بے نیاز ہے، ہم نیاز مند ہیں، اسے کسی کی پرواہ نہیں۔ کبھی اخلاص کا دعویٰ نہ کرنا، نصیحت کرتا ہوں، ہم تو جی اللہ کے لیے کرتے ہیں، یہ وہ چیز ہے جو موت پہ پتہ چلے گی، اس سے پہلے کوئی نہیں دعویٰ کر سکتا کہ میں اخلاص سے کر رہا ہوں۔ کہ یا رسول اللہ، ہاں جبریل کہاں پر ہیں؟ سدرۃ المنتہا۔ ہم کہاں ہیں؟ فیصل آباد۔ جبریل سدرۃ المنتہا اینڈ آف دا ورلڈ ہے، کائنات کی انتہا، ان کو وہاں سے یہاں آنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ غور سے سننا، کوئی دیتا جان ہی کوئی نہیں۔ چٹکی کی آواز آئی ہے؟ نہیں آئی۔ اچھا چلو اینج کرو، یہ آئی ہے؟ یوں میں کرتا ہوں نا، یوں، کتنی دیر میں جبریل سدرۃ المنتہا سے یہاں پہنچ جاتے ہیں؟ وہ جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ جو میدان ہے اس کا نام ہے مزید، میں اس میں سینکڑوں سال اڑا ہوں، میں اس کا اول آخر نہیں دیکھ سکا۔ ذالکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فأنا تصرفون فأنا توفقون فأنا تسحرون افلا تتفکرون افلا تعقلون۔ کس طرح قرآن پکار کے کہہ رہا ہے وہ کھوپڑا استعمال کرو، دیکھو اللہ کی قدرتیں، بارش کا ہر قطرہ پکارتا ہے اللہ ہے، بجلی کی ہر چمک کہتی ہے اللہ ہے، بادل کی ہر گرج کہتی ہے اللہ ہے، بادلوں کے پرے ایسے جم گھٹے غبار بادل کہتے ہیں اللہ ہے، پہاڑ کہتے ہیں اللہ ہے، ہرن کا نافہ کہتا ہے اللہ ہے، مکھی کا شہد کہتا ہے کہ اللہ ہے، سانپ کے منہ کا زہر کہتا ہے کہ اللہ ہے، شیر کی دھاڑ بتاتی ہے کہ اللہ ہے، سمندر کی موجیں بتاتی ہیں کہ اللہ ہے، دریاؤں کی روانی بتاتی ہے کہ اللہ ہے، چشموں کا جھرنوں کا گرنا اور پتھروں سے ٹکرا کر ایک نغمے کی آواز پیدا کرنا بتاتا ہے کہ اللہ ہے، اور ندی نالوں کا پہاڑوں میں سانپ کی طرح بل کھاتے ہوئے جانا اور پہاڑ پتھروں سے ٹکر کھا کے شور مچانا اور بلبلے اڑانا، یہ بتاتا ہے کہ اللہ ہے، سمندر کے اوپر بننے والے بلبلے کا ایک ایک ذرہ بتاتا ہے اللہ ہے، ریت کا ایک ایک ذرہ بتاتا ہے
اللہ ہے، میرے سانس کا تار جڑا ہوا ہے بتاتا ہے کہ اللہ ہے، میری آنکھ کا نور کہتا ہے کہ اللہ ہے، میرے ہاتھ کی حرکت کہہ رہی ہے کہ اللہ ہے، آسمان کی چھت کہہ رہی ہے اللہ ہے، چاند تارے پکار رہے ہیں اللہ ہے، سورج سیارے پکار رہے ہیں اللہ ہے، دوسرا آسمان پکارتا ہے اللہ ہے، کہکشائیں کہتی ہیں اللہ ہے، فرشتے پکارتے ہیں اللہ ہے، تیسرا آسمان پکارتا ہے اللہ ہے، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں پکار رہے ہیں اللہ ہے، کرسی پکارتی ہے اللہ ہے، عرش پکارتا ہے اللہ ہے، جنت کہتی ہے اللہ ہے، جہنم کہتی ہے اللہ ہے، تیرا اپنا وجود کہتا ہے اللہ ہے۔ وہ دنیا کے سب سے بڑے پاگل اور سب سے بڑے بے وقوف انسان وہ ہیں جو اس اللہ کا انکار کرتا ہے جو ذرے ذرے میں دکھائی دیتا ہے، اس اللہ کا انکار۔ قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا، کس رب کا انکار کر رہے ہو جس نے 2 دن میں زمین بنائی، وہ اس کے شریک بنا دیے، عیسیٰ کو بیٹا بنا دیا عیسائیوں نے، اور عزیر کو بیٹا بنا دیا یہودیوں نے، قالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور اللہ کہتا ہے لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، نہ اوپر میرا کوئی ہے نہ نیچے، نہ باپ ہوں نہ بیٹا ہوں، تو کیسا ہے؟ تو اللہ کہتا ہے کیسا ہے تو تب بتاؤں کہ میری کوئی مثال ہو، میری تو مثال ہی کوئی نہیں۔ یار خچر کیوں آندا ہے؟ تو میں کہتا ہوں گھوڑا ویکھیا ہی جیا، خچر گھوڑے جے آندا ہے۔ اچھا وڈا کھوتا ویکھیا ہی کہ جی خچر وڈے کھوتے جے آندا ہے۔ تو مثال سے چیز سمجھا رہا ہوں، اللہ کہتا ہے میری مثال ہی کوئی نہیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ تو میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ میں کیسا ہوں؟ میں تو اپنی قدرتیں بتاؤں گا کہ میں کرتا کیا ہوں۔ لا الہ الا ہو، مولانا عمر صاحب کا شعر یاد آتا ہے، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جس لا ہوا کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ میرے بچوں، یہ جو کچھ تم نے پڑھا ہے یہ اللہ سے ملانے والا کام نہیں ہے، یہ بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ صوفی نہ شود صافی تا در نہ کشد جامے، بسیار صفت باید تا پختہ شود خامے، ہیچ چیزے خود بخود چیزے نہ شد، ہیچ آہن خنجرے تیغے نہ شد، ہیچ حلوہ ای نہ شد استاذ کار، تا غلام شکر ریزے نہ شد، مولوی ہرگز نہ شد مولا روم، تا غلام شمس تبریزے نہ شد۔ کتاباں پڑھ کے کوئی نہیں تسی بن دے اللہ والے، یہ دھکے کھانے پڑتے ہیں۔ صحابہ کتابوں سے نہیں بنے، صحبت سے بنے۔ صحابی کبھی سنا ہے صحابی کے ساتھ کوئی حضرت علامہ شیخ الاسلام دامت برکاتہم العالیہ، اور میں نے ایڈی چڑھ لگی شیخ الاسلام دامت برکاتہم العالیہ، یعنی اجمی تکلف نے مار کے رکھ دیا ہے۔ یا ابا بکر، یا خلیفۃ رسول اللہ، یا امیر المومنین، اور چھڑو یا رسول اللہ۔ کیف انت، انت کا کیا ترجمہ ہے؟ آپ یا تو؟ ایکم محمد، تم میں محمد کون ہے؟ وہ کہہ رہا ایکم محمد زمام بن ثعلبہ، لمبے بال، تم میں محمد کون ہے؟ ایکم ابن عبد المطلب، تم میں عبد المطلب کا بیٹا کون ہے؟ آپ نے کہا لبیک، میں ہوں۔ عرب میں تکلف نہیں، اب تو عرب میں بھی تکلف آ گیا نا عجمی کی وجہ سے، عرب تکلف سے پاک تھے۔ تکلفات عجم سے بچو۔ سکھ ریت روش منصوری نو، خواجہ غلام فرید ہماری سرائکی کے بادشاہ
جیسے اقبال اردو کے آخری درجے کے شاعر ہیں، خواجہ غلام فرید سرائیکی میں اقبال کے درجے کے شاعر ہیں۔ جیسا پیغام اقبال نے دیا ویسا تو ان کا نہیں ہے، لیکن ہے اس سرائیکی کی بلاغت کی انتہا ہے۔ وہ تم مولویوں کو کہہ رہے ہیں، وہ تسی مولوی ہو نہیں، کہو گے ہوئے میں 6 جماعتاں پاس ہاں، پتہ تھا نا۔ خواجہ صاحب فرما رہے ہیں سکھ ریت روش منصوری نو، حسین بن منصور حلاج جنہوں نے انا الحق کہا علماء سمجھے نہیں، اور ان کو اس بے دردی سے مارا، ہاتھ کاٹے، پاؤں کاٹے، بوٹیاں ادھیڑی، اور زندہ کو ان کی بوٹی بوٹی اتار، پھر ان کی میت کو آگ لگا دی، پھر اسے دریائے دجلہ میں پھینک دیا، جنازہ بھی نہیں پڑا۔ اور وہ جانتا تھا کہ میرا رب کون ہے، اور قتل کرنے والے بھی جانتے تھے، پر وہاں نہیں پہنچے تھے جہاں حسین کی نظر پہنچی تھی۔ حسین بن منصور ایرانی تھے، عرب نہیں تھے۔ تو خواجہ صاحب کہتے ہیں سکھ ریت روش طریقہ منصوری نو، حسین بن منصور والا طریقہ سیکھ، ہن ٹھپ رکھ کنز قدوری نو۔ وہ کہتے ہیں سکھ ریت روش منصوری نو، ہن ٹھپ رکھ کنز قدوری نو، ہادی نہ سمجھ ہدایہ، وہ ہدایہ تو اور عقل خراب کر دیتی۔ وہ اجمی بزرگ تھے، ان کی تحریر عربیت والی نہیں ہے، وہ انہوں نے ازبکستانی زبان میں سوچا، پھر اس کو عربی میں منتقل کیا، تو انتہائی رقیق عربی ہے۔ کہتے ٹھپ رکھ کنز قدوری نو، ہادی نہ سمجھ ہدایہ، کافی نہ سمجھ کفایہ۔ کفایہ پتہ کیا ہے؟ ہدایہ کو مرغینانی نے 60 جلدوں میں لکھا تھا، اور اس کا نام تھا کفایہ۔ کفایہ کفایہ ہے تو وقایہ کی بلا ہوئے۔ ہادی نہ سمجھ ہدایہ، کافی نہ سمجھ کفایہ، کر پرز شرع وقایہ، یہ دل قرآن کتاب ہے۔ یہاں اللہ کو لے آؤ، اللہ کو جستجو بناؤ، اللہ کو زندگی کا سفر بناؤ۔ یہ سفر کہیں نہیں، جنت میں جا کے بھی ختم نہیں ہوگا، باقی ہر سفر ختم ہوتا ہے، دلچسپی ختم ہو جاتی۔ کتنے سال روزے مری میں رکھے، اب مری والے بلاتے بھی ہیں تو ہم نہیں جاتے، یار کتنی واری لے جاؤنا ہے، ویکھ لے تواڈے پہاڑ بس کرو ہوں۔ اور اللہ جتنا ڈھونڈو گے اتنا تجسس پڑے گا، جتنا پاؤ گے نا اتنا بے چینی بڑھے گی، چونکہ لامحدود ہے نا، لامحدود ہے۔ تو اللہ کے بن کے جیو، اللہ کے بن کے چلو، اللہ کے بن کے بیٹھو، اللہ کے بن کے بولو، اللہ کے بن کے کماؤ، اللہ کے بن کے سیکھو، اللہ کے بن کے سکھاؤ، اللہ کے بن کے جھکو، اللہ کے بن کے سر مٹی میں رکھو، تو اللہ تمہارا ہے، اللہ تمہارا ہے۔